بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع قارون و موسیٰ۔ قارون کے متعلق مروی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا۔ بعض مورخین اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی اور بعض نے خالہ زاد بھائی بیان کیا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن حضرت کلثوم کا منگیتر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ یہ پہلے بے حد غریب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے درخواست کی کہ اسے کوئی عمل یا ورد تعلیم دیں تاکہ اللہ تعالیٰ اسے وسیع رزق عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے اسے وظیفہ تعلیم فرما دیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ اس کے پاس دولت کے ڈھیر جمع ہو گئے اور اس کے خزانوں کی چابیاں بہت سے اونٹوں پر لادی جاتی تھیں۔ جب وہ اپنے نوکروں اور خادموں کے ساتھ محل سے نکلتا تو لوگوں کے منہ سے بے ساختہ یہ دعا نکلا کرتی کہ اللہ ہمیں قارون کی طرح دولت مند بنائے۔ جب زکوٰۃ کا حکم آیا اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا مطالبہ کیا تو اس نے اپنے بخل کی وجہ سے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے رعایت دیتے ہوئے فرمایا، تو 1000 گوسفند میں سے ایک گوسفند اور 1000 دینار سے صرف 1 دینار بطور زکوٰۃ دے دے تو بھی قابل قبول ہے۔ قارون نے مجبور ہو کر یہ مقدار تسلیم کر لی، لیکن جب گھر آیا اور اس نے اپنی جائیداد کا حساب لگایا تو اسے اپنی جائیداد کا 1000واں حصہ بھی بہت زیادہ لگا۔ اسے اس کی فطری بخل نے 1000واں حصہ ادا کرنے سے روک دیا۔ پھر اس نے اپنے دوستوں کو بلا کر کہا، اب تک جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم ان کا کہنا مانتے آئے، لیکن اب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اب ہماری جائیداد کا بھی ہم سے ایک حصہ لینا چاہتا ہے اور یہ چیز ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس کے لیے تم لوگ کوئی طریقہ سوچو۔ قارون کے دوستوں نے اس سے کہا کہ ہم کچھ نہیں کہتے، آپ ہمارے بزرگ ہیں، جیسا مناسب ہو کریں۔ قارون نے کہا کہ فلاں بدکار عورت کو بلاؤ، میں اسے کچھ رقم دے کر موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانا چاہتا ہوں تاکہ موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ کے لیے بدنام ہو جائیں اور ہمیں کسی طرح کا حکم دینے کے قابل نہ رہیں۔ بدکار عورت آئی۔ قارون نے اسے 1,00,000 دینار دینے کا وعدہ کیا اور اس کے ساتھ یہ بھی وعدہ کیا کہ اگر اس نے موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی تو وہ اس سے شادی کر لے گا۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے باہر آئے اور میدان میں پہنچ کر انہوں نے وعظ و نصیحت شروع کی اور آپ نے اپنے وعظ میں ارشاد فرمایا، میں چور کے ہاتھ قلم کر دوں گا جو اس پر اطراء باندھے اور اسے 80 کوڑے سزا دوں گا جو کنوارہ زنا کا مرتکب ہوگا، اور جو شادی شدہ زنا کا مرتکب ہوگا اسے سنگسار کروں گا۔ اس مجمع میں قارون موجود تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا، جناب اگر یہ جرم آپ سے بھی صادر ہو تو بھی اس کی سزا یہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میرے لیے بھی یہی سزا ہے۔ قارون نے کہا، لیکن بنی اسرائیل میں تو یہ مشہور ہے کہ آپ نے نعوذ باللہ زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خوب سوچ کر بات کرو، کیا میں نے زنا کیا ہے؟ قارون نے کہا، جی ہاں، اور اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ فلاں عورت کو میدان میں لے کر آؤ۔ عورت میدان میں آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عورت سے کہا، کیا جو الزام قارون مجھ پر لگا رہا ہے یہ درست ہے؟ اس وقت عورت نے دل میں سوچا کہ میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں صحیح بات کہہ دوں اور بنی کو اذیت نہ دوں۔ یہ سوچ کر اس عورت نے کہا، قارون جھوٹا ہے، اس نے مجھے 1,00,000 دینار کا لالچ دیا ہے تاکہ میں آپ پر تہمت لگاؤں۔ عورت کا بیان سن کر قارون بے حد شرمندہ ہوا اور شرمندگی میں سر جھکا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عزت نفس سلامت رہنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی اور نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے رو رو کر بارگاہ اقدس میں عرض کی، خدایا تیرا دشمن مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے، آج مجھے اس پر غلبہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی کہ ہم نے زمین کو تمہارا متی بنایا ہے، تم زمین کو جو بھی حکم دو گے زمین اس کی تعمیل کرے گی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف رخ کیا اور فرمایا، جس طرح سے اللہ نے مجھے فرعون اور آل فرعون پر غلبہ دیا تھا، اسی طرح سے اس نے مجھے قارون اور اس کے ساتھیوں پر بھی غلبہ عنایت کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، جو قارون کے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، باقی لوگ اس سے دور ہو جائیں۔ یہ سننے کے بعد صرف 2 شخص قارون کے ساتھ ٹھہرے رہے، باقی لوگ اس سے دور ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون اور اس کے ساتھیوں کو نگل لے۔
زمین نے پہلے پہل اسے پنڈلی تک نگلا، پھر زانوں تک نگلا۔ قارون نے چیخ کر کہا، موسیٰ میں سمجھ گیا، تو مجھے زمین میں داخل کر کے میرے خزانے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، خدایا اس کے سارے خزانے اس کے سر پر رکھ دے اور پھر اسے زمین میں داخل کر دے۔ فرشتوں نے اس کے خزانے سے بھرے ہوئے گھر اس کے سر پر رکھ دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اسے نگل لے۔ اب کی بار زمین نے اسے کمر تک نگل لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو پھر حکم دیا کہ اسے نگل لے۔ اب کی بار زمین نے اسے گردن تک نگل لیا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واسطے دیتا رہا کہ مجھ پر رحم کرو، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے۔ پھر آپ نے زمین کو حکم دیا کہ اب اسے پوری طرح سے نگل لے۔ زمین نے قارون اور اس کے ساتھیوں کو نگل لیا۔ جب بنی اسرائیل نے قارون کا یہ حشر دیکھا تو کہا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قارون جیسی دولت نہیں دی، ورنہ ہمارا حشر بھی قارون جیسا ہوتا۔ قارون کے اس واقعے کے بعد حق سبحانہ نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ موسیٰ تم بہت بڑے سخت دل ثابت ہوئے۔ قارون نے آپ کو بڑے واسطے دیے لیکن تم نے اس پر رحم نہ کیا۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر قارون مجھے ایک مرتبہ بھی پکار لیتا تو میں اسے نجات دے دیتا۔